السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہاں سے غزوہ بدر غزوہ احد جنگ احد کے حالات و واقعات کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کے مومنوں اور مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پہ باقاعدہ بٹھا رہے تھے اور مقرر کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی سننے اور جاننے والا ہے۔ جب جنگ احد کا موقع آیا، یہ 3 ہجری کا معاملہ ہے، 3 ہجری کی بات ہے۔ ہجرت مدینہ کا تیسرا سال ہے۔ اس سے پچھلے سال جو مشرکین تھے مکہ کے، ان کے ساتھ جنگ بدر میں مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تھا، جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو فتح یاب کیا، اور جنگ بدر کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ تو اس کے بعد جو کافر تھے اور مشرک تھے، ان کو اس میں بڑی پشیمانی اور شرمندگی کا احساس تھا، اور اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہ اگلے سال ہی لڑنے کے لیے پہنچ گئے۔ تو جب مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ جنگ احد کے بارے میں، کہ احد کے مقام پہ جو مشرکین ہیں مکہ کے وہ پہنچ چکے ہیں، اور اس دفعہ ان کی تعداد پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ پچھلے سال ان کی تعداد 1000 تھی، اب وہ 3000 لوگوں کو لے کر آئے ہیں اکٹھا کر کے، اور اپنی عورتوں کو بچوں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ تو کچھ مسلمانوں نے یہ مشورہ دیا، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہمیں مدینہ کے اندر ہی ٹھہر کے انتظار کرنا چاہیے اور ان کا مقابلہ کرنا چاہیے جب وہ مدینہ کے قریب آ جائیں، اور مدینہ کے اندر سے ہم ان کا مقابلہ کریں۔ جو منافقین تھے ان کا بھی یہی مشورہ تھا، جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی۔ چند صحابہ نے خصوصی طور پہ جو کسی وجوہات کی وجہ سے جنگ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے اور وہ زیادہ پرجوش تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں باہر نکل کے میدان جنگ میں ان سے مقابلہ کرنا چاہیے کھل کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر گئے اور اپنا زرہ بند اور تلوار پکڑ کے باہر نکلے، تیار ہو کے جنگ کے لیے۔ تو جن صحابہ نے باہر نکل کے جنگ کرنے کا مشورہ دیا تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا مشورہ اگر آپ کو ناگوار گزر رہا ہے تو ہم کوئی اپنے مشورے پہ کوئی زیادہ کہہ لیں کہ سختی نہیں کر رہے، تو یہ ہے کہ آپ جیسے مناسب سمجھیں اس طرح سے کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نبی جنگ کے لیے تیار ہو جائے اور زرہ بند ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اللہ کے حکم کے بغیر، یہ جنگ لڑے بغیر، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جو جنگی تیاری کی ہے اس کو وہ ختم کر دے۔ تو مسلمانوں نے پھر وہاں سے نکلے لشکر لے کے، اور مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس کی تعداد 1000 تھی، جس میں سے جو منافقین ہیں وہ بھی ساتھ تھے اس 1000 میں۔ تو جب آگے نکلے ہیں اور میدان احد کے قریب پہنچے ہیں، تو جو پہلے سوچی سمجھی سازش تھی منافقین کی اور ان کے سردار کی، انہوں نے وہاں سے اپنے بندے بیچ میں سے لیے اور وہ لشکر کو چھوڑ کے واپس مدینہ کی طرف چل دیے، اور بہانہ یہ بنایا کہ جی ہمارا مشورہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے، تو ہمارا مشورہ کیوں نہیں مانا گیا؟ تو اگر یعنی کہ یہ عذر کرنا ہوتا کہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، تو وہ مدینہ کے اندر یہ بات اٹھا سکتے تھے، لیکن وہاں سے تیار ہو کے ساتھ چل دیے۔ تو مقصد اصل میں ان کا یہ تھا کہ جنگ کے میدان سے ہم نکلیں گے تاکہ مسلمانوں کے جو ہمت اور حوصلے ہیں وہ ٹوٹیں۔ تو اس طرح انہوں نے وہاں پہ یہ معاملہ کیا۔ جب
منافقین وہاں سے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے وہاں سے نکلے، تو اس کا ایک قدرتی ایک کہہ لیں کہ سائیکولوجیکل اثر ہونا بنتا تھا کہ جو باقی مسلمان ہیں ان کے بھی حوصلے پست ہوں اور ان کی بھی ہمت ٹوٹے۔ تو جو انصار کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان پہ بھی اس کا یعنی کہ برا اثر پڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کا تذکرہ کیا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، کہ جب تم میں سے دو جماعتیں پھسلنے کا یا ہمت چھوڑنے کا ارادہ کر چکی تھیں، یا ان کا یعنی کہ ہمت ٹوٹ رہی تھی، تو اس وقت واللہ ولیہما، اللہ سبحانہ و تعالی ان کا ولی اور مددگار بنا اور ان کو ڈھارس بندائی، ان کو تسلی دی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پہ ہی جو مومن ہیں ان کو توکل اور اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو جو کافروں کی جو منافقین کی سازش تھی مسلمانوں کی ہمت اور حوصلہ توڑنے کی، اس کا وقتی اثر تو ان پہ ہوا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے مسلمان جو ہیں وہ سنبھل گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بدر میں، غزوہ بدر میں بھی مدد کی تھی اور تمہیں کامیاب کیا تھا۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ اس وقت تم زیادہ کمزور تھے، اس وقت 313 کی تعداد تھی، اس وقت کوئی 700 کے قریب، یعنی کہ منافقین کے نکلنے کے بعد 700 یا 700 سے کچھ زیادہ لوگ ہیں، اور سامان جو ہے، ہتھیار جو ہیں وہ بھی غزوہ بدر سے زیادہ ہیں۔ تو اس لیے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر فتح اور کامیابی عطا کی تھی، تو ابھی بھی تم لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تم لوگ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، اور تقوی ہی کا نتیجہ ہوگا کہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو گے، یعنی عملی طور پہ اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ جو اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے، اس مدد کے نتیجے میں تمہیں چاہیے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھو اور دشمنوں سے مقابلہ کرو۔ اذ تقول للمؤمنین، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مومنوں کو یہ کہہ رہے تھے اور یہ تسلی دے رہے تھے کہ الن یکفیکم، کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہوگا کہ ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ تمہارا پروردگار آسمان سے 3000 فرشتے نازل کرے تم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، کہ غزوہ بدر میں 1000 فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیے مدد کرنے کے لیے۔ تو اگر مزید مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید زیادہ فرشتے نازل فرما دیں گے، لیکن تمہاری مدد ضرور کی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3000 فرشتے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل فرما دے تم لوگوں کی مدد کے لیے، تو تمہیں اور کیا چاہیے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، بلکہ اگر تم صبر رکھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور یہ جو مشرکین ہیں یہ ابھی تمہارے سر پہ پہنچ جائیں، ایسی صورتحال میں کہ تم پوری طرح تیار نہیں ہو اور اچانک اگر تم پہ یہ حملہ کر دیں، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتے بھیج دے گا، مسومین، جو کہ مخصوص علامات کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہوں گے، یعنی کہ ان کی مخصوص نشانات ہوں گے جس سے علامت کے طور پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کرنے والی فرشتوں کی فوج اتری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا 3000 کا 5000 کا تذکرہ یہاں پہ فرمایا، لیکن یہ یعنی کہ مشروط تھا کہ اگر ضرورت پڑے، اگر کافر اچانک حملہ کر دیں، اگر ان کی تعداد بہت بڑی ہو، اگر مسلمان ان سے مقابلہ نہ کر پائیں، تو وہ جو 1000 فرشتہ ہے وہ تو اترا تھا، لیکن یہ جو 3000 یا 5000 ہیں ان کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن به ولتطمئن قلوبکم به،
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو 3000 فرشتوں یا 5000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اس وعدے کا، اس تسلی دینے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تمہارے دل خوش ہو جائیں اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، ورنہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو اب مدد ہونی ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے، تو پھر کوئی فرشتوں کے نزول کی ضرورت نہیں کہ فرشتے ہی نازل ہوں تو وہ مدد ہو سکتی ہے اس انداز سے، بلکہ اللہ کی طرف سے جب مدد آتی ہے تو پھر چاہے اس میں فرشتے نہ بھی ہوں یا اسباب نظر نہ بھی آ رہے ہوں، اللہ جو مظلوم ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے، اس کو غالب کر دیتا ہے اپنے جو اس کی غلبہ اور حکمت ہے، اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی مدد فرماتے ہیں۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو مدد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کافروں کی ایک جماعت، ایک لشکر جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی کاٹ کے رکھ دے، او یکبدہم، اور ان کو ذلیل و رسوا کر دے، فینقلبوا خائبین، اور وہ نامراد اور ناکام ہو کے واپس لوٹ جائیں۔ لیس لک من الامر شیء، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملے پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی توبہ کو قبول کر لے، یعنی ان کافروں کو ہدایت دے دے، او یعذبہم، یا اللہ سبحانہ و تعالی ان کافروں کو، ظالموں کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی ان کو عذاب دے تو وہ ناحق عذاب نہیں ہوگا، وہ انصاف اور عدل کے مطابق ہوگا۔ جب غزوہ احد میں جس کی آگے تفصیل آئے گی کہ کیا معاملہ ہوا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح جو ہے وہ ایک دفعہ شکست میں تبدیل ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک ہیں، دانت ہیں، وہ بھی وہاں شہید ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے، اور کافروں نے یہ افواہ بھی اڑا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو مصائب آئے اور اس طرح کے معاملات ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح احادیث میں ہے، کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد قنوت نازلہ کرواتے رہے نمازوں میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کے جو بڑے بڑے کافروں کے سردار اور کافروں کے خلاف بد دعا کرتے رہے، ان کی تباہی اور بربادی کی اور ان پہ عذاب نازل ہونے کی، تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت یا گمراہی، اور دوسرے لفظوں میں کہ کسی کی توبہ کا قبول ہو جانا اور اس کو اسلام کی توفیق مل جانا، یا یہ کہ اس کا کفر پہ ہی مرنا اور عذاب کا مستحق ہونا، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں، چاہے پھر اس کا قصور اور جرم جتنا بھی بڑا ہو، کہ چاہے وہ مسلمانوں کی شکست کا ہی باعث بنا ہو وہ شخص، اگر اللہ کی طرف سے اسے توفیق ملے گی تو کل کو وہ شخص مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا معاملہ ہوا۔ بہت سارے لوگ جو کفار کے لشکر میں تھے، اور سب سے اہم نام جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، کہ جنہوں نے جن کی پلاننگ کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح جو ہے، وہ اس وقت کافر تھے، تو ان کی پلاننگ کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی وہاں پہ، تو وہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بد دعا کی جا رہی تھی، اس میں آف کورس وہ بھی اور ان کے ساتھ جو بعد میں لوگ مسلمان ہوئے، وہ سارے کے سارے اس بد دعا کے کہہ لیں کہ مخاطب تھے، اور ان کی طرف وہ بد دعا تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو یہ توفیق دی کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معاملے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے
کہ اللہ چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کر لے، یا یہ کہ ان کو عذاب دے کیونکہ وہ لوگ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہی ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہتے ہیں اسے معاف فرما دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسے عذاب دیتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو بڑھا چڑھا کے سود نہ کھاؤ۔ یہ- یہاں پہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست کا جو سبب بنا وہ یہی تھا کہ جب کافر جو ہے وہ شکست کھا گئے اور وہ پیچھے کو بھاگ رہے تھے، اور مسلمانوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ مقرر کیے تھے تیر انداز، ان میں سے بھی زیادہ تر لوگ نیچے اترے اور انہوں نے بھی مال و دولت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور پھر پیچھے سے حملہ کر دیا خالد بن ولید کی سربراہی میں ایک جتھے نے۔ تو اس مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ دنیا کے مال و دولت کی طمع جس طرح یہاں پہ شکست کا باعث بنی ہے، اسی مناسبت سے دنیاوی مال و دولت اکٹھا کرنے میں جو سب سے بڑی برائی اور سب سے برا طریقہ ہے اس کا اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا کہ سود بڑھا چڑھا کے مت کھاؤ۔ سود عموماً سود اس طرح سے ہوتا ہے کہ سود در سود چڑھتا رہتا ہے کہ کسی شخص نے کسی سے رقم ادھار لی اور اس سے طے کیا کہ اتنے پرسنٹ دے گا، اگر سال میں وہ واپس نہیں کر سکا پھر وہ م، سود آگے بڑھتا ہے، یا سود پہ بھی سود لگتا ہے۔ سود کی مختلف قسمیں ہیں، یہ ساری کی ساری قسمیں حرام ہیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اگر سود مرکب ہے، کمپاؤنڈ کہہ لیں انٹرسٹ ہے وہی حرام ہے، دوسرا نہیں حرام، سارے حرام ہیں، لیکن جتنا زیادہ سود ہوگا اس کی حرمت کی شدت اتنی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ اس چیز کا تذکرہ کیا کہ اس جگہ پہ جو زیادہ رائج سود تھا اس کا تذکرہ کر دیا۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ایسا سود حرام ہے اور باقی سود حرام نہیں، بلکہ دیگر دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قسم کا سود جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی اور نجات ملے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے سود کی حرمت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ تذکرہ کیا کہ آگ سے، جہنم کی آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس میں یعنی اس طرف اشارہ ہے کہ یہ جو سودی معاملات ہیں یہ چونکہ اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ اور جنگ ہے، تو یہ انسان کو کفر کی طرف لے جا سکتی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تم لوگ دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف، وہ جنتن، اور جنت کو حاصل کرنے کی طرف دوڑو، یعنی کوشش کرو، اچھے اعمال کرو۔ عرضها السماوات والارض، وہ جنت کے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، یعنی جتنے آسمان اور زمین سارے اکٹھے کر لیے جائیں تو اتنی جنت کی چوڑائی ہے، تو لمبائی تو اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اعدت للمتقین، اور یہ جنت متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون ہیں وہ لوگ جو متقین ہیں، تقوی والے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں اگلی آیات میں کہ الذین ینفقون فی السراء، کہ تقوی والے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں آسانی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ اگر وہ امیر ہوں، ان کے پاس کھلی مال و دولت ہو، وافر دولت ہو، تب تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر تنگ دستی بھی ہو اور
مال و دولت کی کمی ہو پھر بھی اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جائے جہاں پہ غصہ آنا بنتا ہے تو وہ اس کو برداشت کرتے ہیں، غصے کو جذب کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یعنی جب غصہ آتا ہے تو غصے پہ عمل کرنے کی بجائے غصہ پی جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس کی بجائے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ سبحانہ و تعالی محسنین سے، نیکی کرنے والوں سے، نیکوکار لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ قد خلت من والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور یہ جو متقین ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اذا فعلوا فاحشۃ، کہ جب ان سے کوئی غلط کام ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا یہ اپنے آپ پہ ظلم کر لیں، یعنی کوئی بڑا گناہ ان سے سرزد ہو جائے، ذکر اللہ، تو یہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور یہ اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ انسان سے خطا نہ ہو، غلطی نہ ہو، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن جو متقین ہیں جب ان سے کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہ کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ بلا شبہ اللہ ہی ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور جو متقین ہیں وہ اپنی غلطی پہ، اپنے کیے پہ اڑتے نہیں ہیں، اس پہ اصرار نہیں کرتے، یعنی جو وہ غلط کام کر رہے ہیں اس کو بار بار نہیں کرتے، اور اسی طرح ہٹ درمی کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ غلط کام بھی کریں اور اڑ بھی جائیں کہ یہ غلط نہیں ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اگر انہیں پتہ چل جائے، اگر ان کے علم میں ہو اور وہ جان جائیں کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو وہ نہ تو وہ اس پہ اڑتے ہیں، نہ ہی اس کو بار بار اس غلطی کو دہراتے ہیں، بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہ جن کا یہ معاملہ ہے، یہ جو متقین ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بدلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ان کے لیے مغفرت اور بخشش ہے، وہ جناتن، اور ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور یہ متقین ان جنات میں، ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور اچھا کام کرنے والوں، عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نیک کام کرنے والوں کو خوب اچھا اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ قد خلت من قبلکم سنن، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے، تم سے پہلے جو تھے، ان میں بھی ایسے واقعات اور حالات گزر چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، یعنی یہ جو تم لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے بدر میں تم، جنگ احد میں تم ایک دفعہ شکست سے دوچار ہوئے ہو، تو یہ پہلا معاملہ نہیں ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے پہلی امتوں میں۔ فسیروا فی الارض، تم لوگ زمین میں چلو، زمین میں پھر کے دیکھ لو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور تم دیکھ لو کہ اللہ کی وحی کو جھٹلانے والوں کا اللہ نے کیا انجام کیا ہے۔ تو وقتی طور پہ چاہے یہ شکست ہو چکی ہے، لیکن بالآخر اللہ سبحانہ و تعالی کافروں کو، جھٹلانے والوں کو ہی ذلیل و رسوا کرتا ہے، اور ان کا کلا کما کرتا ہے، ان کو ختم کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جو جھٹکا ہے شکست کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کی طرف واپس لایا جا سکے، اور جو اس کی مزید حکمتیں ہیں جن کا آگے تذکرہ آئے گا۔ ھذا بیان للناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن
لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، ایک ایکسپلینیشن ہے، ایک وضاحت ہے اللہ کی طرف سے جو لوگوں کے لیے کی جا رہی ہے۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن متقین تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے باعث ہدایت اور باعث نصیحت ہے۔ یعنی قرآن کا جو بیان ہے، جو وضاحت ہے، وہ تو سارے لوگوں کے لیے ہے، سب لوگوں کو یہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے جو ہدایت حاصل کرنے والے ہیں یا اس سے جو نصیحت پکڑنے والے ہیں وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں، اس غزوہ احد میں شکست ہو جانے کے نتیجے میں جو عارضی شکست ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں سستی نہ کرنا، کمزور نہ پڑ جانا، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرنا، وانتم الاعلون، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ انتم الاعلون، تم ہی آخر میں غالب آؤ گے، تمہارا ہی ہاتھ اوپر ہوگا، تم ہی بلند ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ایمان کی طاقت، ایمان کی جو مضبوطی ہے اور جو اللہ پہ توکل ہے، اس کو تھامے رکھو، تو اللہ تمہیں ہی غلبہ دے گا۔ تو اس عارضی جو شکست ہے اس کی وجہ سے تم لوگ کمزور اور سست نہ پڑنا اور غمناک نہ ہونا۔ این یمسسکم کرحن فقد مس القوم کرحم مثلو، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں اور تم زخمی ہوئے ہو اس موقع پہ، فقد مس القوم کرحم مثلو، تو جو دوسری قوم ہے جو تمہارے مخالف ہیں کفار، انہیں بھی تو زخم پہنچے تھے غزوہ بدر میں بھی اور غزوہ احد کے شروع میں، جب وہ ایک دفعہ پھسلے تھے اور بھاگ رہے تھے، تو انہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شکست سے اور زخموں سے دوچار کیا تھا۔ اگر تمہیں اب زخمی ہوئے ہو، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہے، کہ کبھی کوئی غالب ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مغلوب ہو جاتا ہے، کبھی ایک فریق کی فتح ہوتی ہے، اگلی دفعہ اس فریق کی شکست ہو جاتی ہے، اور جو پہلی دفعہ شکست کھاتا ہے وہ دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فتح دے دیتے ہیں۔ تو یہ قانون قدرت ہے، یہ اللہ کی طرف سے قدرت کا معاملہ ہے کہ اللہ لوگوں کے دن پھیرتا رہتا ہے لوگوں کو آزمانے کے لیے اور لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے۔ تو اس سے کوئی زیادہ گھبرانے کی اور ہمت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس شکست کا، اس آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ظاہر کر دے کہ حقیقت میں ایمان والے کون ہیں، کیونکہ جب مشکل آئے گی، شکست آئے گی، تو تبھی پتہ چلے گا کہ کون ایمان پہ ہے اور کون دین کو چھوڑ کے بھاگتا ہے، جیسا کہ منافقین نے کیا۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا کر دے، ان کو شہادت کے لیے چن لے اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ سبحانہ و تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس کی ایک اور حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو پاک اور صاف کر دے، کہ اس آزمائش اور شکست کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو صاف ستھرا کر دے ان کے گناہوں سے، اور ان کو چن لے، اور ان میں سے جو برے ہیں ان کو بھی، یعنی کہ الگ کر دے مسلمانوں کو منافقوں سے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور ایک اور حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کافروں کو وقتی طور پہ جب فتح ہوتی نظر آئے گی تو وہ مزید جوش سے آ کے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح سے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کافروں کو مٹائے گا، کیونکہ اگر وہ مقابلے کے لیے ہی نہیں آئیں گے، اگر وہ پہل ہی اتنے شکست خوردہ ہو جائیں کہ وہ مقابلہ کرنے کا سوچے ہی نہیں، تو وہ اگرچہ وہ مقابلہ تو نہیں کر رہے اس طرح، لیکن یہ ہے کہ ان کی سازشیں، ان کا کفر، وہ مقابلے پہ رہے گا اور وہ بڑھتا چڑھتا رہے گا۔ تو جب وہ پرجوش ہو کے مقابلہ کرنے آئیں گے اور سوچیں گے کہ ہمارا برابری کا مقابلہ ہے یا ہمارا ہاتھ اوپر ہے، تو تبھی ہی یہ ممکن ہو سکے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میدان جنگ میں ان کو قلع کما کر دے اور ان کو مٹا دے۔ تو اس لیے
یہ بھی اس وقتی شکست کی ایک حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو تھوڑی سی کافروں کو بھی یعنی کہ ہمت دے رہا ہے کہ وہ آئیں، مقابلہ کریں، تاکہ اس مقابلے میں پھر ان کو مٹا دیا جائے اور ان کا جو کفر کا فتنہ ہے وہ ختم ہو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا گمان یہ ہے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں چلے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی تک یہ ظاہر نہیں کیا اور یہ حقیقت میں ہوا نہیں یہ کام کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں، یعنی تمہارا امتحان ابھی نہیں ہوا، تو بغیر امتحان کے، بغیر آزمائش کے تم سوچتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر دور میں مومنین کو آزماتا ہے، ان میں سے جو آزمائش پہ پورا اترتے ہیں وہ جنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو بیٹھے بٹھائے جنت نہیں مل جائے گی، بلکہ آزمائش آئے گی، اس آزمائش پہ پورا اترنے والوں کو جنت ملے گی۔ تو ایک اس کی جو حکمت ہے وہ یہ بھی ہے اس شکست کی، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ ظاہر کر دے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑے اور انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور کون سے وہ لوگ ہیں کہ جو منافقین کے ساتھ جا ملے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، اور تحقیق تم موت کی تمنا کرتے تھے، شہادت کی آرزو کرتے تھے، من قبل ان تلقوا، ان کافروں کے آمنے سامنے آنے سے پہلے تم لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ۔ یہاں پہ خصوصی طور پہ ان کا تذکرہ ہے جو بعض وجوہات کی وجہ سے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے، تو وہ کافی زیادہ پرجوش تھے اور ان کی یہ تمنا تھی کہ ہمارا جو ہے کافروں سے مقابلہ ہو اور وہاں پہ ہمیں شہادت کی موت ملے، اور ہم موت کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے موت کو دیکھ لیا ہے، اور تمہاری جو تمنا تھی، جو خواہش تھی، وہ پوری ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، کہ انسان کو، مسلمان کو یہ خواہش نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اس کا آمنا سامنا ہو لازمی طور پہ کفار سے، لیکن جب آمنا سامنا ہو جائے تو پھر اسے بہادری سے مقابلہ کرنا چاہیے اور پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن صرف جنگ کی خواہش رکھنا یہ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے۔ وما محمد الا رسول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دی ہے کہ ان کو رسول بنا کے بھیجا، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ساری کی سارا جو دین ہے اس کی بنیاد اس انداز پہ ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں سے ہٹ جائیں تو تم لوگ دین چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، ان سے پہلے بھی اللہ کے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افئن ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا ان کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے پیروں سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم دین کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو جو تم میں سے پھر کے بھاگ جائے گا، دین کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، اس چیز سے دل برداشتہ ہو گئے کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے یا شہید کر دیے گئے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ شخص اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا دین کو چھوڑ کے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ ان لوگوں کو اچھا بدلہ دے گا جو شکر کرنے والے ہیں اور جو عملی طور پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، کہ جو اللہ کے احکامات ہیں اس پہ پابند رہنے والے ہیں اور دین پہ پابند رہنے والے ہیں۔
تو اس آیت کا نزول ہوا غزوہ احد میں کہ جب کافروں نے یہ افواہ اڑا دی کہ جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا ہے، تو ایک قدرتی اس کا امر کا نتیجہ ہونا تھا کہ مسلمانوں کا ہمت اور حوصلہ ٹوٹا اور لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو اس پہ یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی کہ جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ تو اگر حقیقت میں بھی جہاد کرتے ہوئے اللہ کا نبی شہید ہو جائے تو مسلمانوں کو پھر بھی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ڈٹے رہیں، یہ نہیں کہ دین کو چھوڑ کے وہ لوگ بھاگ جائیں۔ جو شخص دین کو چھوڑ کے اس لیے بھاگے گا کہ اب اللہ کے نبی موجود نہیں رہے تو وہ شخص اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا بلکہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وما کان لنفس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی جاندار کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ کوئی جاندار اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر مر نہیں سکتا، کتاب معجلہ، اور ہر کسی کا جو مقرر وقت ہے وہ طے شدہ ہے، وہ لکھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے موت سے ڈر کے میدان جنگ سے بھاگو نہیں، جس کی جہاں موت اللہ نے لکھی ہے اور جب لکھی ہے اس کو وہاں پہ آئے گی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص اس دنیا میں بدلہ چاہتا ہے، دنیا کا مال و دولت چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے وہ دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت میں ثواب چاہنے والا ہے کہ آخرت میں اسے بدلہ ملے، ہم اسے بھی اس کا بدلہ دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا کے مال و دولت کے پیچھے جو لگ جائے اور آخرت کو بھول جائے تو پھر اس کو اس دنیا میں تو کچھ مل جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ لیکن جو آخرت میں اللہ سے ثواب کا امیدوار ہے، اللہ اس کی آخرت کو بھی اچھا کریں گے اور اس دنیا کو بھی اچھا کریں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کا ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے پچھلے انبیاء اور ان کے ساتھ مل کے جہاد کرنے والوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کہ کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں، قاتل معہ ربیون کثیر، ان کے ساتھ مل کے بہت اللہ والوں نے جو ہے وہ جہاد کیا اور قتال کیا۔ فما وہنوا لما اصابہم، تو وہ جو انبیاء تھے اور ان کے ساتھ جو ان کے امتی تھے، اللہ والے تھے، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ کمزور نہیں پڑے جب انہیں اللہ کی راہ میں مشکلات اور مصائب آئے یا ان کو دشمن کے مقابلے میں پستی ہوئی۔ وما ضعفوا، اور وہ کمزور نہیں پڑے، وما استکانوا، اور وہ دبے نہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ وما کان قولہم، اور ان کا یہی قول رہا کہ وہ انبیاء اور ان کے ساتھ جو اللہ والے مل کے کافروں سے قتال کرتے تھے، ان کا ہمیشہ سے یہ دعا رہی اور انہوں نے صرف یہی کہا کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملے میں ہم سے جو زیادتی اور کوتاہی ہوئی ہے اس کو بھی معاف کر دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں کی قوم پہ مدد عطا فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو یہ جو لوگ انبیاء اور ان کے ساتھ جو اللہ والے تھے، جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے تھے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے تھے اور ثابت قدمی کی دعا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں اس دنیا میں بھی بدلہ دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا جو ثواب ہے اس کو بھی خوب طریقے سے انہیں نوازا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ سبحانہ و تعالی نیک لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے، کافروں کی باتیں مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو یہ کافر تمہیں تمہاری ایڑیوں پہ
پھیر دیں گے تمہیں، یعنی کہ الٹا دیں گے اور تمہیں مرتد بنا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم نامراد اور خسارے والے ہو کے لوٹو گے۔ بل اللہ مولاکم، اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالی تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی بہترین مددگار ہے۔ تو کافروں کی باتوں پہ کان نہ درو، ان کے مشورے نہ سنو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی جو تمہارا حقیقی کارساز اور مددگار ہے اس کی طرف آؤ اور اس کی بات کو سنو۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، مسلمانوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا روب اور دبدبا قدرتی طور پہ کافروں کے دلوں پہ مسلط کر دیا جائے گا، بما اشرکوا، اور وہ اس روب و دبدبے میں اس لیے ہیں کہ اشرکوا باللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ما لم ینزل بہ سلطانہ، ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنایا، ان لوگوں کو اللہ کا شریک بنایا کہ جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، بغیر دلیل کے غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں پہ جو روب ہے مسلمانوں کا، اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ کافر روب اور دبدبے میں اس لیے رہتا ہے کیونکہ وہ مشرک ہے، اور جو شخص شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک ٹھہراتا ہے، دوسروں کو شریک کرتا ہے، پھر اس کا ہمت و حوصلہ اور اس کی قوت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ روب میں آ جاتا ہے، کیونکہ جو شخص غیر اللہ سے دبتا ہے، غیر اللہ کی عبادت میں پڑتا ہے، تو پھر اس میں وہ ہمت حوصلہ نہیں رہتا۔ تو اسی لیے جو مسلمان ہیں آج، وہ بھی چونکہ اللہ پہ ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا غیر اللہ سے تعلق ہے، اور غیر اللہ کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک اور دوسروں کو شریک ٹھہرانا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان جو ہیں وہ جو ہے وہ روب اور دبدبے میں آئے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کا، توحید والوں کا جو ہے وہ روب اور دبدبا کافروں پہ ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ اس چیز کا تذکرہ کیا کہ کافروں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابوں کا روب اور دبدبا اللہ نے ایسا پیدا کیا کہ غزوہ احد میں ان کو فتح ہوتے ہوتے بھی وہ، یعنی کہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور ان میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں پہ اچھی طرح سے وہ غلبہ اور فتح حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا کہ جب تم ان کو اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن کے ساتھ ان کو کاٹ رہے تھے، ان کو قتل کر رہے تھے کافروں کو، تو اللہ نے اپنا وعدہ جو تھا مدد کا وہ سچ ثابت کر دیا۔ حتیٰ اذا فشلتم، یعنی غزوہ احد کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد تم پہ، تمہارے ساتھ تھی، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور تم نے ان کا قلع کما کرنا شروع کر دیا۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم پھسل گئے، کہ کافر وہ بھاگنا شروع ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 تیر اندازوں کا ایک دستہ، 70 لوگوں کا، صحابہ کا، ان کو پہاڑ کے اوپر مقرر کیا کہ ادھر وادی سے پیچھے سے اگر گھڑ سوار یا کوئی حملہ کرنے پیچھے سے آئیں تو تم نے ان کو پہ تیروں سے حملہ کرنا ہے، ان کو روکنا ہے، اور تم لوگوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اسی جگہ پہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ لیکن جب کافر بھاگنا شروع ہو گئے اور وہ جنگ چھوڑ کے نکلنا شروع ہو گئے، اور ایک حساب سے لڑائی جو ہے وہ ختم ہو گئی اور مقابلہ ہونا بند ہو گیا، تو لوگوں نے سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا جو مال غنیمت ہے۔ تو یہ جو تیر انداز تھے پہاڑ پہ مقرر کیے گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے معاملے میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اختلاف کیا، کہ ان میں سے بعض نے کہا کہ ہمیں جو یہ حکم دیا گیا کہ اس پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، وہ جنگ تک محدود ہے، جنگ ختم ہو گئی، اب ہمیں یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، وہ حکم برقرار نہیں رہا اب۔ کچھ نے کہا
کہ نہیں ہمیں یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے جب تک ہمیں ڈائریکٹ آرڈر نہیں آ جاتا اللہ کے نبی کی طرف سے کہ اب تم اس پہاڑ کو چھوڑ سکتے ہو۔ وَعَصَيْتُمْ، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ وَعَصَيْتُمْ، تم نے نافرمانی کی، تم نے بات کو نہیں مانا، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس چیز کے بعد کہ جب تم نے وہ چیز دیکھی جس کو تم پسند کرتے تھے، یعنی تم نے دیکھا کہ مال و دولت اکٹھا کرنے کا ٹائم آ گیا، تم وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے پہاڑ سے اتر گئے، اور جو تم سے یہ اجتہادی غلطی ہوئی ہے کہ تم نے سوچا کہ یہ جو حکم ہے اللہ کے نبی کا یہ صرف جنگ کی حالت تک محدود ہے، حالانکہ وہ جنگ کی حالت تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ دوسرا حکم آنے تک تم لوگوں نے وہاں سے ہٹنا نہیں۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے دنیا کا ارادہ کیا، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے آخرت کا ارادہ کیا، یعنی جنہوں نے یہ سوچا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جا کے مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں، انہوں نے دنیا کا ارادہ کیا۔ اور جو تقریباً 10 لوگ ان میں سے رہ گئے پہاڑ پہ، انہوں نے آخرت کا ارادہ کیا، انہوں نے کہا کہ لٹرلی ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، جب تک اس کے مخالف ہمیں حکم نہیں اللہ کے نبی کی طرف پہنچتا، ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں، چاہے جنگ ختم بھی ہو جائے ہم اس جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک اللہ کے نبی ہمیں نہیں کہیں گے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں ان سے پھیر دیا، کہ یعنی جو تمہارا غلبہ تھا کافروں پہ، اور وہاں پہ فتح تھی، اور کافر شکست خوردہ تھے وہاں پہ، اس سے تمہارا معاملہ پھیر دیا، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے اور تمہیں شکست سے دوچار کرے، کہ تاکہ تمہیں اس جو شکست سے آزمایا جائے، جس کی وجوہات پیچھے گزر چکی ہیں کہ اس کی حکمتیں کیا تھیں۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور تحقیق اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں معاف فرما دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں پہ بڑا ہی فضل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ اس چیز کا بھی تذکرہ کر دیا کہ جو لوگ غلطی سے اس پہاڑ سے تیر انداز نیچے اتر گئے تھے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے معاف فرما دیا۔ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، جب تم لوگ چڑھے جا رہے تھے، پیچھے کو ہٹ رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور تم کسی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ جیسے انسان ایک دفعہ پچھڑتا ہے میدان جنگ سے تو وہ پیچھے کو بھاگتا ہے، تو وہ پیچھے کی طرف تم لوگ بھاگ رہے تھے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور اللہ کے رسول تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، لیکن وہاں یعنی کہ اتنا جنگ کا ماحول ہے، اور اتنا کہہ لیں افراتفری کا عالم ہے کہ لوگوں کو یہ چیز سن نہیں رہی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کے نبی ہمیں بلا رہے ہیں، وہ آگے سے بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے غم پہ غم تم پہ نازل کیا، اور تمہیں غم سے دوچار کیا۔ ایک غم تو یہ کہ تمہاری جو فتح تھی وہ ختم ہو گئی، اور مال غنیمت جو تھا وہ بھی وہاں سے تم لوگوں کو نہیں مل سکا، اور تمہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اور دوسرا غم یہ کہ اللہ کے نبی کی جو آواز ہے اس پہ تم لوگ لبیک نہیں کہہ رہے، اس کو سن نہیں رہے، بلکہ پیچھے کو ہٹ رہے ہو۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، اور اس آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ تمہاری ٹریننگ ہو جائے، کہ تم سے جو چیز چھوٹ گئی ہے، جو فوت ہو گئی ہے، اس پہ تم غم نہ کرو۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو تمہیں تکلیف اور نقصان پہنچا ہے اس پہ بھی تم غم نہ کرو۔ تو تمہارا یہ ٹریننگ ہو جائے، تمہارا یہ جو ہے اس میں مشق ہو جائے کہ مصیبتیں آتی ہیں، مال و دولت ہاتھ سے چھوٹتا ہے، نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان ہمت ہار جائے، بلکہ وہاں پہ ثابت قدم رہے اور مضبوط رہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اعمال کے ساتھ خبردار ہے اور ان کو جانتا ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اس غم کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے تم پہ امن نازل کر دیا، نعاسن، جو کہ ایک اونگ کی شکل میں تھا،
اللہ سبحانہ و تعالی نے غم ان سے دور کیا اس انداز سے کہ ان کو نیند آنا شروع ہو گئی مسلمانوں کو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا نیند کا غلبہ ہونا ہم پہ شروع ہوا کہ میرے ہاتھ سے کئی دفعہ تلوار نیچے گری اور میں نے اس کو دوبارہ اٹھایا۔ تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ وحشت میں ہوتا ہے اور ڈرا ہوا ہوتا ہے اور دشمن کا خوف اس پہ ہوتا ہے تو اس کی تو نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پہ یہ امن اور سکونت عطا کی اور ان کے دل سے ڈر کو ایسا ختم کر دیا کہ عموماً انسان وہاں پہ سو پاتا ہے آرام سے، اس کو وہاں پہ نیند آتی ہے جہاں وہ سکیور محسوس کر رہا ہو، امن محسوس کر رہا ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ ایسا امن نازل کیا کہ ان کو نیند آنا شروع ہوگی، وہ ریلیکس ہو گئے بالکل مسلمان جو تھے۔ طائفۃ منکم یغشا طائفۃ منکم، اور یہ جو نیند تھی یہ طاری ہو رہی تھی تم میں سے ایک گروہ پہ جو مسلمانوں کا گروہ تھا، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور دوسری طرف جو جن کے دلوں میں کجی تھی، جو منافقین تھے، قد اہمتہم انفسہم، انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ کے بارے میں برے گمان کر رہے تھے، غیر الحق کی جو ناحق گمان تھے، ظن الجاہلیہ، جاہلیت اور لا علمی والے وہ اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا معاملے میں ہمارا کوئی اختیار ہے، ہمارے لیے اب کچھ رہ گیا ہے پیچھے، یہ دین تو نہیں بچتا ہوا ہمیں نعوذ باللہ نظر آ رہا۔ اور آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا یہ کافر جو ہیں وہ کلا کما کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، بالکل جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ قل ان الامر، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، معاملہ سارے کا سارا اللہ کا ہے اور اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ جو لوگ بدگمانی کر رہے ہیں یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے لیے یہ ظاہر نہیں کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوتا، ہمارے پاس معاملہ ہوتا، ما قتلنا ہا ہونا، تو ہم آج یہاں پہ قتل نہ کیے جا رہے ہوتے۔ قل، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنے بستروں پہ قتل کر دیے جاتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے سینوں میں جو ہے اس کو آزماتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے دلوں میں جو ہے اس کو بھی پاک صاف اور خالص کرنا چاہتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سبحانہ و تعالی دلوں کے سینوں کے بید اور حالات کو جاننے والا ہے۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ جی یہ مسلمان ہمیں میدان جنگ میں لے آئے ہیں قتل کروانے کے لیے، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ جس نے قتل ہونا ہو وہ اگر اپنے گھر میں بھی ہوتا تو اس کے بستر پہ جا کے اس کو قتل کر دیا جاتا، بستر میں پڑے کو قتل کر دیا جاتا۔ تو اس لیے کوئی شخص قسمت اور تقدیر سے نہیں بھاگ سکتا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم۔